ایک طرف سعد حسین رضوی صاحب کا جوتا رکھ دیا جائے اور بدلے میں تیرے جیسے کئی شہیر سیالوی خریدے جا سکتے ہیں، لیکن وہ جوتا پھر بھی مہنگا ہے جو ایک مرتبہ بھی سعد حسین رضوی صاحب نے پہنا ہو۔ جب فون پہ تیری میری بات ہوئی تھی نا، جو تو نے باتیں کی تھی، میں نے تجھے اسی وقت پہچان لیا تھا کہ تو کن لوگوں کے لیے کام کرتا ہے، تو کن لوگوں کا چابی والا طوطا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج شہیر سیالوی کے متعلق بات کریں گے۔ شہیر سیالوی جو تحریک لبیک کے قریب ہوا تھا، اس کی کیا وجہ تھی اور آج وہ تحریک لبیک کے خلاف کیوں ہے؟ سعد حسین رضوی صاحب کے خلاف اور انس رضوی صاحب کے خلاف بھی بیان دے رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ فون پر جو میری اس کے ساتھ بات ہوئی وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ شہیر سیالوی کا تعلق حقیقت میں کس پارٹی کے ساتھ تھا، لبیک والوں کے ساتھ تعلق بنانے کی کیا وجہ تھی۔ شہیر سیالوی، تھوڑا ماضی میں چلتے ہیں کہ اس نے تحریک لبیک کے پلیٹ فارم کو، ان کے منشور کو فالو کرتے ہوئے اس نے کچھ طالب علموں کو ساتھ لے کر کچھ ایک دو چھوٹے موٹے مارچ کیے، اس نے تقریریں وغیرہ کی، بیان دیے۔ پھر کیا ہوا کہ جب تحریک لبیک کے لوگوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان کھڑا ہوا ہے، تو ایک اسٹوڈنٹ ہے، یہ بھی ناموس رسالت اور ختم نبوت کی بات کرتا ہے، کام کرنا چاہتا ہے۔ اب لبیک کے کارکنوں کی، ان لوگوں کی ایک عادت ہے کہ جو بندہ بھی رسول اللہ کی بات کرتا ہے نا، یہ دل و جان سے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں کہ اسے ہاتھوں پہ اٹھا لیتے ہیں۔ بس ایسا ہی ہوا کہ شہیر سیالوی کو لبیک والوں نے مشہور کر دیا، اور اتنا زیادہ مشہور کر دیا کہ پاکستان کیا دوسرے ممالک میں بھی اس کا جو نام ہے نا وہ بڑی عزت سے لیا جانے لگا۔ شہیر سیالوی صاحب کو ہم سب لوگ دیکھتے رہے، سنتے رہے۔ مجھے تھوڑا شک ہوا تھا، کس بات پر شک ہوا تھا؟ جب میں نے اسے فون کیا، یہ کیا کر رہا تھا وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ ثاقب نثار جس نے گستاخ آسیہ ملعونہ کو رہا کیا تھا، وہ عمران خان جس نے گستاخ آسیہ ملعونہ کو رہا کیا تھا، جس نے ممتاز قادری صاحب کے خلاف بیان دیے تھے، جس نے تحریک لبیک والوں کے خلاف جتنا ظلم ہو سکا کیا، یہ ثاقب نثار کے کہنے پر، عمران خان کے کہنے پر، جو ڈیم فنڈ کا جنہوں نے پیسہ اکٹھا کیا، جو قوم کے ساتھ انہوں نے ڈرامہ کیا تھا، فراڈ کیا تھا، شہیر سیالوی اس وقت جگہ جگہ اپنے جو اس کے جاننے ماننے والے تھے کیمپ لگوا کر پیسے اکٹھے کر رہا تھا ڈیم فنڈ کے لیے۔ سوشل میڈیا کے اوپر بھی یہ اس کی تشہیر کر رہا تھا کہ جی ڈیم فنڈ میں پیسے جمع کرواؤ۔ میں نے جب دیکھا، میں نے کہا یار یہ بندہ تو تحریک لبیک کا تھا، اور یہ عمران نیازی کے لیے پیسے اکٹھے کر رہا ہے، ثاقب ناصور کے لیے پیسے اکٹھے کر رہا ہے۔ میں نے شہیر سیالوی کو فون کیا، میں نے کہا سیالوی صاحب آپ کس پارٹی کے ساتھ ہیں؟ آپ ایک طرف تحریک لبیک کو مطلب فالو کر رہے ہو، دوسری طرف آپ عمران خان کے لیے، ثاقب نثار کے لیے پیسے اکٹھے کر رہے ہو، کیا آپ بھول گئے ہو کہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ کیا آپ بھول گئے ہو کہ تحریک لبیک والوں کے ساتھ، ناموس رسالت اور ختم نبوت کے معاملات کے ساتھ یہ لوگ غداری کر چکے ہیں، اور یہ ممتاز قادری صاحب کے خلاف بھی بیان دے چکے ہیں؟ شہیر سیالوی نے ٹال مٹول کرتے ہوئے اس نے کہا جی میں صرف پاکستان کے لیے کام کر رہا ہوں کہ پیسے اکٹھے ہوں گے، ڈیم بن جائے گا۔ بہرحال جو مجھے اچھا لگا وہ میں نے کہا، جو اسے سمجھ آیا اس نے مجھے جواب دیا۔ مجھے شک ہو گیا تھا کہ یہ بندہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی عمران خان کے کہنے پر پیسے اکٹھے کر رہا ہے، یہ تحریک لبیک کا بندہ نہیں ہے، یہ بندہ کوئی اور ہے، اس کے پیچھے مقاصد، اس کے پیچھے لوگ کوئی اور ہیں۔ کہ اب اس وقت کیا ہوا، اتنے سالوں بعد وہ تحریک لبیک کے خلاف اس قدر خطرناک قسم کی زبان استعمال کرنے لگا ہے، ایسے ایسے گھٹیا قسم کے جملے جو وہ بول رہا ہے۔ آج کل سارے پی ٹی آئی والے، سارے قادیانی اور غیر مسلم مل کر اس شہیر سیالوی کی تشہیر کر رہے ہیں۔ ویسے شہیر سیالوی ڈوب مرنے کا مقام ہے تیرے لیے۔ وہ تحریک لبیک کے امیر سعد حسین رضوی صاحب کے خلاف کیا کہتا ہے؟ آپ نے دیکھا سنا ہوگا، وہ کہہ رہا ہے جی جو بندہ سائیکل نہیں خرید سکتا تھا وہ پراڈو کے اوپر گھوم رہا ہے۔ ویسے میں ایک بات کروں شہیر سیالوی صاحب، اگر آپ تک میری بات پہنچے، ایک طرف سعد حسین رضوی صاحب کا جوتا رکھ دیا جائے، دوسری طرف تیرے جیسے سینکڑوں شہیر سیالوی رکھ دیے جائیں، تو وہ جوتا پھر بھی مہنگا، تیرے جیسے کئی شہیر سیالوی خرید لیے جائیں، لیکن وہ جوتا پھر بھی مہنگا جو سعد حسین رضوی صاحب نے ایک مرتبہ بھی پہنا ہو۔ اب تو پراڈو کی بات کرتا ہے۔ تحریک لبیک کے کارکنوں نے، کسی نے وہ گاڑی دی تھی، وہ انہوں نے صرف سفر کیا تھا، اس میں وہ ان کے مالک نہیں، انہوں نے سفر کیا تھا، اور ایسی اللہ کے فضل و کرم سے سینکڑوں ہزاروں گاڑیاں ان کے لیے تحریک لبیک کے کارکن پیش کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی ایسی جلنے بھننے والی بات نہیں تھی۔ باقی لوگ بھی ہیں، باقی پارٹیوں کے لوگ بھی، وہ بھی پراڈو میں گھومتے ہیں۔ اگر تو نے طاہر القادری کی بات کی، طاہر القادری کیوں گاڑیوں میں، پراڈو میں کیوں، مطلب اس طرح سفر کرتا ہے؟ اس کے پاس اتنا مال ہے، غور کیجئے کبھی، جس کی تو نے حمایت کی تھی۔ پھر طاہر القادری تو کرسمس بھی مناتا ہے، تو بھی منا جا کے۔ وہ طاہر القادری آج کل پادریوں والی ٹوپی بھی پہن رہا ہے، تو بھی پہن جا کے۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، اگر تو کھل کر سامنے آ گیا ہے، ہمیں شک تھا، تو نے دور کر دیا، ہمیں اندازہ تھا کہ تو پی ٹی آئی کا بندہ ہے، تو جاسوسی کے لیے ادھر آتا ہے،
وہ تو نے دور کر دیا ہے، تو اب جا چاہے وہ قادری بن جا طاہر القادری کے ساتھ مل کر۔ وہ طاہر القادری جو اب قادیانیوں کے خلاف بات نہیں کرتا، وہ اب پہلے والا مسلمان دکھائی نہیں دیتا، پتہ نہیں کیا چکر ہے۔ بہرحال شہید سیالوی نے ایک اور جو ہے نا وہ چال چلنے کی کوشش کی، اس نے دعوت اسلامی اور تحریک لبیک والوں کے درمیان میں بھی نفرت ڈالنے کے لیے ایک بیان دیا تھا۔ میں یہ واضح کر دوں، تحریک لبیک دعوت اسلامی والوں کی ہی جماعت ہے، یہ کبھی مت بولنا، اور دعوت اسلامی تحریک لبیک والوں کی ہی جماعت ہے۔ یہ دونوں جماعتیں ایک ہیں، دونوں کا منشور ایک ہے، اور تحریک لبیک کے دعوت اسلامی کے کارکن ایک ہیں اور مل کر کام کرتے ہیں۔ یہ کبھی مت بولنا ہمارے کارکن، ہماری قیادت کچھ بھی جدا نہیں ہے۔ ہم رسول اللہ کی عزت و ناموس اور ختم نبوت کے لیے سب لوگ مل کر کام کرتے ہیں۔ یہ کبھی مت بولنا تو لڑانے کی کوشش کر رہا ہے، تیرا یہ شرمندہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ دوسرا، تیرے جیسے اور بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آج کل سعد حسین رضوی صاحب کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں، وہ جماعت کے ان کے امیر بننے کے متعلق بھی وہ بڑی بکواس کر رہے ہیں۔ تم لوگوں کو کیا تکلیف ہے؟ تحریک لبیک جو جماعت ہے، یہ جن کی جماعت ہے، ان کے امیر انہی لوگوں نے ان کو مطلب اپنے امیر مقرر کیا ہے۔ کیا تجھے بنا دیتے؟ کسی اور کو بنا دیتے؟ جن لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اور ان کو تکلیف ہو رہی ہے جن کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے، ان لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے جو تحریک لبیک کی مخالفت کرتے رہے، جو ہاتھ جوڑتے تھے پولیس والوں کو، کہتے تھے جی ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، ہمیں بھی نہ پکڑیو اور ہمارے کارکنوں کو بھی چھوڑ دو۔ جو پیچھے رہ گئے تھے، جنہوں نے غداری کی، آج وہ سعد رضوی صاحب کے خلاف بکواس کر رہے ہیں، ان کے جماعت کے امیر بننے کے اوپر وہ اعتراض کر رہے ہیں۔ بھی تمہارا اعتراض بنتا ہی نہیں ہے، تحریک لبیک والے ہیں، ان کا معاملہ ہے۔ ویسے شہید سیالوی صاحب، آپ کو یہ ساری عزت تحریک لبیک والوں نے بخشی تھی اور آپ کو مشہور کیا تھا، اب آپ اپنی ذلت دیکھنا۔ تو شروع سے ہی پی ٹی آئی کے لیے کام کرتا آ رہا تھا، اس سے پہلے بھی میں نے ایک ایسے ہی جاسوس کو بے نقاب کیا تھا جو تحریک لبیک کے سٹیج پر بیٹھتا تھا، اس ویڈیو کا لنک بھی ڈسکرپشن میں آپ کو ملے گا، وہ بھی دیکھ لیجئے گا۔ بہرحال شہید سیالوی صاحب، اب آپ دیکھنا کہ آپ کے ساتھ گنتی کے لوگ بھی نہیں رہیں گے، یہ سارے تحریک لبیک کے کارکن تھے جو آپ کو عزت دیتے تھے، اور اب دیکھیے کہیں بھی جائیے عزت نہیں، آپ کو ذلت ملے گی۔